السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں یونین کاربائڈ فیکٹری سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر رہنے والے 1000 سے زیادہ مسلم خاندان کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کیونکہ حال ہی میں انتظامیہ کی جانب سے ایک غیر قانونی کالونی میں بنائے گئے ان گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ یہ خاندان پچھلے 30 برسوں سے ریلوے کی زمین پر رہ رہے تھے۔ بھوپال گیس سانحہ ریلیف فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے ان کی باضابطہ کاری کی جانی تھی، لیکن ابھی تک وہ نہیں کی گئی، جس کے بعد سے وہ وہاں رہ رہے تھے۔ رواں سال فروری میں انتظامیہ نے گھروں کو مسمار کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا اور یہ عمل 12 دسمبر سے شروع ہو چکا ہے۔ گیس لیکیج سے متاثرین کے لیے کام کرنے والے ایک کارکن نے دعویٰ کیا کہ تقریباً 400 خاندانوں کو وقف بورڈ کی زمین پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ تقریباً 1000 سے زائد خاندانوں کے پاس ریلوے پٹریوں پر رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاستی حکومت کو 2010 میں مرکز سے 40 کروڑ روپے کے فنڈز ملے تھے۔ یہ فنڈز ان غریب خاندانوں کی بحالی کے مقصد سے کے لیے مختص کیے گئے تھے، لیکن اس رقم کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ وہ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی کہ PDP کی صدر محبوبہ مفتی نے لینڈ گرانٹ رولز 2022 کو جموں کشمیر کے لوگوں اور معیشت پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد مقامی لوگوں کو مکمل طور پر بے اختیار کرنا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کی جانب سے لینڈ گرانٹ رول 2022 کو جاری کرنے کو اسرائیلی طرز کی پالیسی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح اسرائیل فلسطین میں لوگوں کی زمین چھین کر وہاں دوسرے لوگوں کو آباد کر رہا ہے، اسی طرز پر یہاں بھی مرکزی حکومت نے پالیسی شروع کر دی ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ان کے دور حکومت میں بھی سینک کالونیوں کی تعمیر کی باتیں کہی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کی اجازت کبھی نہیں دی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ سینکڑوں برسوں سے لوگ اس زمین پر آباد ہیں اور اب انہیں بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے ممبر آف پارلیمنٹ بدر الدین اجمل نے کہا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں پری میٹرک اسکالرشپ اور مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کو بند کرنے کے معاملے کو لے کر آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے جب اقتدار سنبھالا تھا تب انہوں نے مسلمانوں کے لیے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ وزیر اعظم مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب تو حال یہ ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے مسلمانوں کے لیے جو اسکیمیں شروع کی تھی اسے بھی موجودہ حکومت بڑھانے کے بجائے ختم کرنے پر مصر ہے۔ بدر الدین اجمل کا کہنا تھا کہ اگر حکومت مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھائے گی تو پھر کس میدان میں آگے بڑھائے گی؟ اگر انہیں تعلیم نہیں دی جائے گی تو یہی بچے آگے چل کر غلط راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد ان اسکیموں کو بحال کیا جائے۔ مغربی بنگال کے آسنسول میں کمبل تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران بھگدڑ میں 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ اس تقریب کا اہتمام BJP کونسلر کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر اور BJP MLA سویندو ادھیکاری اور MLA جتیندر تیواری نے پروگرام میں شرکت کی تھی، تاہم یہ واقعہ ادھیکاری کے پنڈال سے نکل جانے کے بعد پیش آیا ہے۔ مغربی بنگال پولیس نے کہا کہ اس تقریب کے لیے کوئی اجازت نہیں لی گئی تھی، لیکن تیواری کا کہنا ہے کہ پولیس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہیں ترنمول کانگریس نے پولیس سے اجازت نہ ملنے کے باوجود اس پروگرام کے انعقاد پر BJP کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ترنمول کے ریاستی جنرل سیکرٹری کنال گھوش نے کہا کہ BJP کے لیڈر جو مقام پر موجود تھے اور تقریب کے منتظم کو اس بدقسمت واقعے کے لیے ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت ہے، وہ اس معاملے سے ہاتھ نہیں دھو سکتے۔ اگر اس کے لیے اجازت نہیں دی گئی تھی تو انہوں نے تقریب کا انعقاد آخر کیوں کیا؟ UP کے کانپور کے دیہات میں پولیس حراست میں مرنے والے تاجر کے قتل کے الزام میں 5 پولیس اہلکاروں اور ایک سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 2 اسٹیشن ہاؤس افسران سمیت 11 پولیس اہلکاروں کو معطل بھی کیا گیا ہے۔ دراصل 27 سالہ بلونت سنگھ کو ڈکیتی کی شکایت کے سلسلے میں پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا تھا۔ منگل کی صبح پولیس نے بلونت سنگھ کے اہل خانہ کو فون کر کے بتایا کہ اس نے سینے میں درد کی شکایت کی اور اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تاہم اس کے اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ اس کی موت پولیس کی بربریت سے ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بلونت سنگھ کے جسم پر 26 زخموں کے نشانات تھے اور اب جن 11 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے ان کا اب اتا پتہ نہیں ہے، وہ مفرور ہیں۔ وہیں پولیس نے معاملے کی جانچ کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی ہے اور ملزم افسران کے خلاف مجسٹریل انکوائری کا حکم بھی صادر کیا ہے۔ تو ناظرین، اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول کے میئر اکرم امام اوگلو کو قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عدالت نے ترکی کی سپریم الیکٹورل کونسل کے ارکان کی توہین کے الزام میں 2 سال اور 7 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔
اکرم اوغلو جون 2019 میں استنبول کے میئر منتخب ہوئے تھے۔ اس سزا کے بعد میئر استنبول کا سیاسی کریئر داؤ پر لگ گیا ہے۔ سزا اور سیاسی پابندی کی وجہ سے انہیں میئر کے عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ وہیں میئر استنبول نے الیکشن کمیشن حکام کو احمق قرار دیا تھا، تاہم بعد میں انہوں نے عدالت میں اپنے بیان کی وضاحت بھی پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا اشارہ وزیر داخلہ کی جانب تھا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے تارکین وطن سے نمٹنے کے لیے پارلیمنٹ میں 5 نکاتی منصوبے پر تقریر کرتے ہوئے اپنا پالیسی بیان دے دیا ہے۔ رشی سنک نے کہا کہ پناہ گزینوں سے متعلق قانون اور نظام اب بیکار اور فرسودہ ہو چکا ہے، جس میں تبدیلیاں ناگزیر ہو گئی ہیں، کیونکہ اب دشمن ریاستیں یورپی سرحدوں پر امیگریشن کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم رشی سنک کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت ایک قانون پاس کرے گی جو انگلش چینل عبور کرنے والے تارکین وطن کو اگلے سال کے اوائل میں برطانیہ میں قیام کرنے کا سدباب کرے گا۔ افریقی ملک کانگو میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، جس میں 141 افراد ہلاک جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 10 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ سیلابی ریلے نے اپنے راستے میں آنے والے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ زیادہ تر جانی اور مالی نقصان نشیبی علاقوں میں ہوا ہے، جہاں سیلابی ریلے سے 1000 کے قریب گھر تباہ جبکہ کئی گاؤں صفِ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ امدادی کاموں کے دوران لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وزارت صحت کے مطابق امدادی کاموں کے درمیان 141 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اور 14 افراد لاپتہ ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں اور تاریخ کے اپنی نوعیت کے ہلاکت خیز سیلاب میں قیمتی جانوں کے نقصان پر ملک بھر میں 3 دن سوگ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے پارلیمنٹ میں انسداد سگریٹ نوشی کے نئے سخت ترین قوانین منظور کیے ہیں، جس کے تحت نئی نسل پر تمباکو خریدنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نئے قوانین کے مطابق جنوری 2009 یا اس کے بعد پیدا ہونے والے کسی بھی شخص کو تمباکو فروخت کرنے پر 1,50,000 نیوزی لینڈ ڈالر تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ یہ پابندی اس شخص کو پوری زندگی کے لیے ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق تمباکو نوشی کی اشیاء میں نکوٹین کی مقدار کو کم کرنا بھی قانون کا حصہ ہے، جس سے تمباکو فروخت کرنے والوں کی تعداد میں 90% تک کمی ہو جائے گی۔ ایسوسی ایٹ وزیر صحت ڈاکٹر عائشہ ویرال نے بتایا کہ اس قانون کے بعد مستقبل کو تمباکو نوشی سے پاک کرنے میں نمایاں پیش رفت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگ طویل اور صحت مند زندگی گزار سکیں گے، جبکہ صحت کے نظام کو 5 ارب ڈالر کی بچت ہوگی، کیونکہ تمباکو نوشی کی وجہ سے کینسر، دل کے دورے اور دیگر بیماریوں کا علاج نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔